سے جناب میں آپ سب کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور معاملہ یہ ہے کہ کل میرے وطن عزیز پاکستان میں برف باری کی وجہ سے 22 لوگ جو ہیں جان کی بازی ہار گئے۔ بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے معصوم، جن سے وہ تھوڑی دیر قبل پوچھا جاتا تھا کہ آپ خوش تھے نا بڑے کہ واپس جانا ہے، تو بچے کہتے تھے نہیں میں نے واپس نہیں جانا۔ تو ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ وہ واقعی واپس نہیں جائیں گے۔ وہ پھول، وہ چھوٹی چھوٹی کلیاں جنہوں نے ابھی زندگی کی وہ خوبصورتیاں رانائیاں نہیں دیکھی تھیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے برف میں بے یار و مددگار ہو جانے کی وجہ سے گھنٹوں، کئی گھنٹے، 20 گھنٹے، 18 گھنٹے، 24 گھنٹے مدد نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے ممکن ہے آکسیجن کی کمی ہوگی ہو، ممکن ہے وہاں مطلب ہے وہ گیس، برف تھی بڑی زیادہ، تو برف کی وجہ سے ہیٹرز وہ لگا لیے گئے ہوں، ہیٹرز کی وجہ سے آکسیجن میسر نہ ہوئی ہو، بڑے سارے لوازمات یعنی کہ بڑی ساری وجوہات ممکن ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایسا ہے کہ حکومتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہاں آپ دیکھ لیں کہ ان 2-3 ٹاپک پہ میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ میں جب یہ سنا ہے، دیکھا ہے، تو بڑا غمگین اور بڑا زیادہ پریشان ہوا، اور میں نے کہا کہ ہم آپس میں تبصرہ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کو بات جو ہے وہ کرنے کا عطا پتہ لگتا ہے نا، ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، وہ خامی دور ہوتی ہے اور مزید بہتری آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نقصان ہو جائے تو اس نقصان سے بہت زیادہ سبق سیکھا جاتا ہے، تو جو نقصان کے بعد بھی سبق نہ سیکھے پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ شاید نقصان در نقصان پر ہی ریڈی ہے، تیار ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں، آپ کی بات مجھ تک پہنچے گی بذریعہ کمنٹ سے یا رائے آپ کی۔ تو دیکھیں کہ وطن میں پتہ ہے نا، وہ پردیس میں جب بندہ ہوتا ہے نا تو ہماری جڑیں، ہماری محبتیں، ہمارے احساسات ایسے پاؤں اوپر کر کے نا لگے ہوتے ہیں اپنے وطن کی طرف، کیونکہ وہاں ہمارے پیارے رہتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، وہ سرزمین پاکیزہ جس کی خوشبو میں آپ، میں، ہم سب پیدا ہوئے، بڑے، اور پھر پردیس میں مختلف وجوہات پر روزگار نہ ہونے کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی بنیاد پر پھر باہر آنا پڑ گیا۔ تو بہرحال ہمارے دل ہمارے وطن کی محبت سے دھڑکتے ہیں، اس لیے پھر ادھر ہی دھیان رہتا ہے۔ تو کل میں بڑا غم زدہ ہوتا رہا، ایک تو اس پر بات کریں گے، اور دوسری یونان میں جو صورتحال جو ابھی تک چل رہی ہے، بڑے سارے خواتین و حضرات، اب گریک لوگوں کے فونز جو ادھر ہمارے کچھ بچوں نے، ناعاقبت اندیش بچوں نے جو کیا، اب تک کئی خواتین کا فون آ چکا ہے ہماری اپنی فیملیز میں سے، وہ کہتی ہیں کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو کس طرح کے فون آ رہے ہیں، کیا میں نے کیا ہے، کیا کرنا تھا، کیا ہو سکتا ہے، اور کیا کیا ہم نے کرنا ہے۔ میں اب دوبارہ چلتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم ان خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، بڑے دکھ، بڑے رنج کا اظہار کرتے ہیں، اور مالک کریم سے کہتے ہیں کہ پروردگار تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ ان گھر سے سیر و تفریح کے لیے جانے والے، اپنے وطن کی رانائیاں دیکھنے والے، جو سفر میں، رستے میں، برف میں اپنی جان کی بازی ہار گئے بیٹھے، یا اللہ ان کے لواحقین، ان کی مائیں، ان کی دادیاں، ان کی نانیاں، ان کا کنبہ، ان کا قبیلہ ان کا انتظار کر رہا تھا، تو وہ کتنے افسردہ ہو گئے۔ یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ ماں، تو پھر ماں کا تو کوئی ذکر لفظوں میں نہیں آتا کہ ماؤں پر اگر کوئی ماں نہیں گئی تھی، اس کے بچے چلے گئے یا اس کا ساتھی، اس کا خاوند چلا گیا، تو یہ لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتا کہ اس پر کیا بیتی ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک کل اپنے نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہربانی کے صدقے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے انبیاء کا واسطہ ان ماؤں کے دل کو تسلی عطا فرما، تشفی عطا فرما، کیونکہ تیرے دل تیرے قبضے میں ہے نا۔ تو یہی اصل میں جو چاہ رہا تھا کہ ان خاندانوں سے ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے، ان باپ سے،
ان کے بھائیوں سے کنبے قبیلے سے ہم ہمدردی کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں مالک کل انہیں صبر اور خیر عطا فرما۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ اب اس میں سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ جیسے اب یونان میں فار ایگزامپل تھوڑی دیر قبل اتنی آگ لگی، اتنی آگ لگی، اتنی آگ لگی کہ میلوں کے میل آگ نے جنگل جلا دیے، جانور جل گئے، اور آگ تھی کہ کسی صورت اس پر کنٹرول نہیں پایا جا سکتا تھا۔ جلوس نکلے، لوگوں نے حکومتوں کو کہا کہ تم قاتل ہو، تم وہ ہو جن سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور تم نالائق، نکمے، سست، کاہل ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا، کیا کیا نہیں کہا۔ جمہوریت ہے نا، وہ یہ جو ڈونگ ہے، یہ جو موجودہ نظام ہے، جو بھی نظام ہو، وہ کہتے ہیں کرکٹ ہو تو کرکٹ کے رولز فالو کیے جاتے ہیں، ہاکی ہو تو ہاکی کے رولز فالو کیے جاتے ہیں۔ تو جمہوریت میں پھر ایک یہ رول ہے کہ انسانوں کی رائے جو ہے یہ جی بڑی اہم ہے۔ انسان جو ہے، پبلک جو ہے، گورنمنٹ بائی دی پیپل، فار دی پیپل، ٹو دی پیپل، یعنی کہ گورنمنٹ لوگوں کے لیے، لوگوں کے واسطے۔ اس لیے پھر اس میں رائے کا بڑا ایک خاص اہتمام کیا گیا جمہوریت میں۔ تو یہاں کی حکومتوں نے سر تک نہیں ہلایا، انہوں نے سنا 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 اور پھر سنتے ہی گئے، اور لوگوں نے وہ بات کی جو حقیقتاً بڑی تلخ اور بڑی سخت ترین باتیں تھیں، اور حکومت سر دھن کے ایک ہی طرف لگی رہی کہ کس طرح ہم یہ جو ڈیوٹی ہے، یہ جو فرض ہے، ہم جس کے پابند ہیں کہ کریں، وہ کس طرح پورا ہو سکتا ہے۔ میں کل جب یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو ساتھ ساتھ مختلف چیزیں ذہن میں ایسے وہ نہیں آ جاتا بندہ جیسے خود اس برف میں ہو، خود اس آگ میں ہو، خود اس کرب کی تکلیف اور گھڑیوں میں ہو۔ آپ سوچیں ذرا، فار ایگزامپل آپ ایک حاکم وقت ہوں، آپ ایک ذمہ دار ہوں، آپ کے پاس جہاز بھی ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے۔ یہ ایک سوچ ہے نا، میری ایک سوچ ہے کہ کیا ان 22 خاندانوں کے بچے چھوٹے بڑے جو وفات پا گئے ہیں، کیا وہاں ایسا ہوگا کہ جس کی غفلت تھی، جس کی غیر ذمہ داری تھی، اس کو پوچھا جائے، عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے؟ یہ ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی تو ذمہ دار ہے نا جس کی ڈیوٹی ہے، بھائی ڈیوٹی، جس کے عوض وہ لاکھوں روپے لیتا ہے۔ ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ ڈیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیوٹی کوئی بندہ دے دے، ڈیوٹی اپنی پوری کر دے، فرض پورا کر دے، تو وہ جو ان کے حواری ہوتے ہیں، وہ جو ان کے دوست بیلی ہوتے ہیں، وہ جناب نعرے لگانے شروع کر دیں، جی کیا بات ہے، جی کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، وہ دیکھیں اب بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ بھائی ڈیوٹی ہے اس کی، میرے بچوں، ڈیوٹی ہے اس کی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میرے وطن میں، وطن عزیز پاکستان میں، کیا ہیلی کاپٹرز نہیں ہے؟ وہ ہیلی کاپٹرز جو ہوتے ہیں، کیا اگر ٹینک نہیں جا سکتا تھا، بلڈوزر نہیں جا سکتا تھا، روڈ رستے کھولے نہیں جا سکتے تھے، گاڑیاں نکالی نہیں جا سکتی تھی، ہیلی کاپٹرز، جہاز وغیرہ کوئی نہیں ہے؟ یہ وزیر اعظموں کو تو، بڑے بڑے وزیروں کو میں نے دیکھا ہے کہ جناب اس فلانی پانڈ کو اٹھاتے ہیں، فلان جگہ لے جاتے ہیں، فلانی پانڈ کو اٹھاتے ہیں، فلان جگہ لے جاتے ہیں۔ انسان مر رہے تھے، بچے سسک رہے تھے، خدا کا واسطہ دے رہے تھے ان ملازمین کو، ان نوکروں کو جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے میرے وطن سے لیتے ہیں، ان کے واسطے ڈال رہے تھے کہ کچھ کرو۔ کسی ایک کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ ہیلی کاپٹرز بھیج دیے جائیں، 1 2 3 5 7 10 50، اور 1 گھنٹے کے اندر جو ہے ان لوگوں کو اس برف سے، اس طوفان سے بچا لیا جائے؟ نہیں آیا خیال کسی کے؟ کوئی ڈیوٹی دے گا، کوئی منصب کو منصب سمجھے گا، اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے اگر ڈیوٹی پوری نہ کی تو میرے گلے میں پھندا پڑے گا، تو پھر تو وہ بیچارہ ڈیوٹی دے گا نا جناب۔ تو جب اس کو پتا ہے کہ میرے پاس وہ دل بے ایمان تے اجتاں ٹیر، تو اس نے کہا کہ جب میں نے سستی کاہلی سے ہی کام لینا ہے تو پھر کسی نے اس کو پوچھنا نہیں، کسی نے اس کے گلے میں پھندا نہیں ڈالنا۔
تو پھر وہ کیوں ڈیوٹی کرے گا؟ وہ لاکھوں روپے لے گا، گھر بیٹھے گا، موج کرے گا، مستی کرے گا۔ تو پھر اس طرح کے سسٹم میں، نظام میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، جس طرح فار ایگزامپل کسی دروازے پر ایک چوکیدار کھڑا ہے، ایک سپاہی کھڑا ہے، تو اس دروازے پر وہ جو چوکیدار ہے وہ بیچارہ غلط کام کو نہیں کر رہا، لیکن رشوت لے رہا ہے، فار ایگزامپل اپنا سوٹا چھوٹا لگا رہا ہے، نشہ نشہ کر رہا ہے، موج میلہ کر رہا ہے، تو پیچھے سے کوئی 2-4 بندے ٹیررسٹ، کوئی دہشت گرد، کوئی دوسرے، وہ اس کی لا علمی سے، عدم توجہی سے، فرض کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ داخل ہو جاتے ہیں، وہ کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، وہ مار دیتے ہیں۔ اچھا، وہ جو فرد ہے اس نے تو نہیں مارے، اب وہ بندے گولیاں اس نے نہیں ماری، اس نے صرف غفلت کی ہے۔ تو عدل کیا کہتا ہے؟ عدل یہ کہتا ہے کہ جس نے اس رشوت کی وجہ سے، اپنی لالچ کی وجہ سے، اپنے موج میلے کی وجہ سے، اپنے سوٹا لگانے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے غفلت کی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، وہ اتنا ہی قصوروار اور مجرم ہے، بلکہ وہ ٹیررسٹ، وہ دہشت گرد، وہ لوگ جنہوں نے گولیاں ماری، وہ بعد میں مجرم ہیں۔ مجرم پہلے وہ ہے جس نے غفلت کی۔ تو یہ جو غفلت ہے، اس کی وجہ سے وہ بچے، چھوٹے بڑے، 18 سے 20 گھنٹے، چھوٹا سا دورانیہ نہیں ہے، کوئی جناب ایسے کوئی ہوا چلی ہے یا ایسے کوئی طوفان آیا ہے اور پھر ہر چیز دفن ہو گئی ہے، کوئی جا نہیں سکتا تھا، ہیلی کاپٹرز ختم ہو گئے تھے۔ یہ 18-20 گھنٹے، انبیلیویبل۔ اور یہاں میں آج دیکھا ہے تو میں بڑا پریشان ہوا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، دنیا ہنستی ہے ہم پر، ہمارے حکمرانوں پر، ہمارے اس نظام پر کہ 18-20 گھنٹے بھیجے گئے۔ اگلے دن ایک بچہ اس نفرت کی شدید ترین فضا کے باوجود، نفرت کی شدید ترین فضا کے باوجود، کچھ نالائکوں کی انتہائی نالائکیوں اور بیوقوفیوں کا جو خمیازہ قومیں بھگتتی ہیں، اس کے باوجود، یہ 4-5 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ایک بچہ ایک جزیرے میں، اس سے ایک مرض تھا، تو اس مرض کا اس جزیرے میں علاج نہیں تھا، میرا خیال ہے کوس تھا یا خیوس یا کوس، ان جزیروں میں سے۔ تو اس بچے کو ہیلی کاپٹر پہ جو بٹھا کر تو ایتھن میں جو ہے وہ ہاسپٹل میں لایا گیا۔ بچہ پردیسی ہے، 7-10 سمندر پار سے آیا ہے، ان کا نہیں، بیگانہ ہے، بیگانہ ہے، اس ملک پر، اس سرزمین پر اس کا کوئی حق نہیں۔ اس کے باوجود اس کی زندگی کو بڑا قیمتی جانا گیا، اس کی زندگی کو بڑا اہم جانا گیا۔ کہا گیا کہ فٹافٹ جلدی جتنا ایمرجنسی ہو سکتا ہے اسے ہیلی کاپٹر میں ڈالیں اور فوراً فلاں ہاسپٹل لے جائیں۔ خدا نخواستہ اگر وہ جان کی بازی ہار جاتا ادھر ہاسپٹل میں، تو کیا ڈاکٹر پر کوئی قصور، کوئی جرم عائد ہوتا تھا؟ کہ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی میرے پاس اس کا علاج نہیں، میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ تو جب پردیش میں تیسرے ملک، تیسرے گھر کے دروازے پر آپ مہمان کہہ لیں، عزت کا لفظ ہے، پردیسی ہیں، مہاجر ہیں، گرے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ کو وہ حق حاصل ہے۔ لیکن آپ کے اپنے وطن میں، اپنے دیش میں اگر کوئی غفلت کرے تو آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ اس کو پوچھیں، نہ اس کو عدالت نے پوچھنا ہے، نہ کسی ادارے نے پوچھنا ہے۔ ہاں، وہ تاریخ میں کمیٹیاں بنتی رہی ہیں، کمیٹیاں بن جائیں گی، وہ جی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسے وہ لاہور میں نہیں، وہ بچیوں کے معاملات میں یتیم خانے پر جو معاملہ بنا تھا اس کے حوالے سے کمیٹیاں بنی۔ پھر کون سا معاملہ ہے جس پہ کمیٹیاں نہیں بنی؟ اور کیا ان میں ملوث افراد کو کسی چوک چوراہے میں کبھی سزا دی گئی تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے؟ کیسے یہ سستی اور کاہلی ختم ہوگی؟ کیسے یہ غفلت ختم ہوگی؟ کیسے رشوت ختم ہوگی؟ کیسے یہ سارا کچھ ختم ہوگا؟ یہ نہیں ختم ہونے والا۔ وہ کہتے ہیں نا، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ کیوں؟ کچھ تو بڑے سارے بیچارے ایسے سیاستدانوں نے کہا کہ یہ، معذرت سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، کچھ اس دنیا میں بھی نہیں رہے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑے سخت ظالمانہ سے
جنگل کے قانون سے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ تو قانون وہی ہے، اچھائی پر جزا اور برائی پر سزا نہ دیں تو پھر ملک اور معاشرے عزتیں نہیں پاتے۔ تو اس لیے اب میں کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہوتا ہے میرے بچوں کہ خدا کے واسطے اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے ورکر ہیں تو خود تنقید کریں۔ اگر آپ سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے تنقید نہ کیا کریں کہ جناب اس کی پارٹی میری پارٹی نہیں ہے تو اب میں نے دھکا ہی دینا ہے۔ سب سے بہترین ورکر وہ ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کا جو اپنی خامیاں دور کرنے میں اپنی جماعت کی مدد اور معاونت کرے۔ اگر خامیاں بڑھانے میں وہ مدد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جماعت کو سب سے زیادہ نقصان دینے والا ورکر ہے۔ تو پھر آپ اپنے گریبان کو تھوڑا سا دیکھ لیں، جھانک لیں کہ اتنے سارے ظلم، اتنے سارے جبر، اتنی ساریاں غفلتیں اور بدماشیاں ہوئیں، لیکن کیا آپ نے اپنی جماعت کو درستگی کے لیے، عزت کے لیے نشانہ تنقید بنایا؟ نہیں بنایا۔ آپ نے کہا میری جماعت ہے، میرے پیر صاحب ہیں، میری جماعت ہے، میری پارٹی دے متعلق کو بندہ گل نہ کرے، او بھائی میں سیدھی کر دے، او بھائی میں ان فرینڈ کر دیو جڑا مطلب ہے نہیں اتفاق کرتا۔ وہ ٹھہرو یار، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس طرح قومیں سنورتی نہیں۔ برائے مہربانی آئیں سارے مل کے عدل کے لیے، انصاف کے لیے، ان بچوں کے لیے آواز بلند کریں اور ایک دوسرے کی تعلیم و تربیت کا اسباب بنیں۔ بولا کریں میرے بچوں، بولا کریں۔ اگر وہ لوگ جو بیوروکریسی کے چمچے ہیں، جو بیوروکریسی کی رشوت سے رشوت لیتے ہیں، جو ان کے حرام مال سے حرام کھاتے ہیں، وہ بولتے اور بکتے تھکتے نہیں تو آپ شرفاء کو کیا ہو گیا؟ قومیں جب بولتی نہیں، شریف لوگ جب بولتے نہیں، تنقید جب ہوتی نہیں، گندے مندے بدماش کو جب روکا نہیں جاتا تو پھر وہ بدماشی کرتا جاتا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ قصور وار کو سزا ملنی چاہیے، جزا وار کو جزا ملنی چاہیے۔ یہ نظام ہے، نظام خداوندی ہے۔ دیکھ لیں، ایک چپڑاسی بھی رشوت لیتا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں، سفیر صاحب رشوت لیتے ہیں اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی بھی کسی کو رشوت پر نہ روکنے والا ہے نہ ٹوکنے والا ہے۔ اور یہ بنیاد ہے کسی معاشرے میں سستی، غفلت، کاہلی اور معاشرے کی پستی کے لیے سب سے کلیدی اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے رشوت۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے اور میرے وطن عزیز میں وہ کہتے ہیں یار رشوت کوڑا نہیں لیندہ، یار کی گل کر دے پہ تسی، اور رشوت کون نہیں لیتا؟ تو جب سارے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہاں یونان میں اب یہی میں نے کہنا تھا، آپ کی رائے جو ہے وہ مجھے چاہیے تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی درستی کریں۔ اور میرے بچوں، اپنے آپ کو بڑا اہم اور بڑا خاص سمجھا کرو، اور یہ نہ سمجھا کرو کہ آپ کی رائے کون سنے گا۔ جب 22 کروڑ یہ میں کہتا ہوں اور ایک گارنٹی اور ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس دن پاکستانی قوم نے غلامی کا وہ چھوڑ دیا، ان بیوروکریسی کی سخت ترین غفلتوں کے باوجود ان کے گن گانے چھوڑ دیے، اور 22 میں سے صرف آدھے بندے نہیں، آدھوں میں سے بھی آدھے، صرف 5-6 کروڑ اپنے حق کے لیے، عدل کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن کا صبح کا سورج وہ قانون، وہ ضابطہ، وہ حکومت دیکھے گا جو آپ چاہیں گے۔ لیکن جب آپ راضی ہیں رشوت میں، سود میں، ذلت میں، غفلت میں، سفیروں، وزیروں، حاکموں کی ہر طرح کی ہٹ درمی پر جب آپ راضی ہیں تو پھر فارمولہ ہے کہ خدا ان قوموں پر رحم نہیں کرتا جن کو اپنی حالت پر خود رحم نہیں آتا۔ تو یہ علامہ اقبال بیچارے چلے گئے اس دنیا سے یہ کہتے کہتے کہ تم جانو تو صحیح تم ہو کون، تم وہ ہو جنہوں نے تخے سر دارا جو ہے وہ کچل دیا تھا، تم وہ ہو جو آسمان کے ستاروں پر کمند ڈالتے ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں اور نہیں یارا میری کو نہیں سنتا پائی، ایتھے ہے اس سسٹم۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ بولا کریں اور زیادہ سے زیادہ بولا کریں، اچھائی کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے نہیں۔ اللہ جانتا ہے میں کسی کو گرانے کے لیے یا کسی کو تنقید کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے نہیں،
تکلیفیں دور کرنے کے لیے بولتا ہوں، تاکہ ہم سب وہ ظالم تو کبھی نہیں چاہتا نا اس کا ہاتھ روکا جائے، وہ تو ضرور بڑبڑاتا ہے، ضرور بڑا برا محسوس کرتا ہے، مائنڈ کرتا ہے، لیکن کیا ہم سب ظلم اور بدماشی کے سامنے بس ایسے منع کا منع بنے بیٹھے رہے؟ تو پھر میرے بچوں کسی صورت بھی ظلم اور غفلت روک نہیں سکتے۔ تو بہرحال بولیں اور یہ تہیہ کریں کہ خدا نے آپ کو بہت ہی خاص بنایا ہے، اور آپ جب چلیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا جب چلتا ہے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، تیسرا بھی چلتا ہے، جیسے کہتے ہیں چلا تھا اکیلا، لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ تو اس طرح وہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ آئیں اپنے وطن کے لیے، وطن کی خوشحالی کے لیے، وطن میں عدل کے لیے، عدل کے نظام کے لیے ایک دوسرے کا دست و بازو بنے، بولیں، تاکہ صرف گندے مندے نہ بولتے رہیں، اچھوں کو بھی بولنا چاہیے۔ اب یونان کی کیفیت کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ وہ جو نئے سال کے حوالے سے بڑی کھٹن صورتحال رہی ہے، جو سیدگما، امونیا اسکوائر اور منستراکی میں کچھ مختلف قومیں تھیں، لیکن خاص طور پر پاکستانیوں کو اچھالا گیا، تو اس کی وجہ ظاہر ہے وہ ویڈیوز تھیں، وہ مختلف ہلے گلے تھے جو مختلف نوجوانوں نے ممکن ہے سمجھا ہو کہ ویسے ہی موج میلہ ہے، لیکن شاید ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ ان کے اس موج میلے کی وجہ سے جو ہے کتنی زیادہ سختی اور تنگی بحیثیت قوم جو ہے سب پر آ جائے گی۔ وہ میں پالیٹکس کا باقاعدہ ڈگری ہولڈر ایک فرد ہوں، تو جب ہم وہ سیاسیات پڑھ رہے تھے تو وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک فرد جو ہے اس نے انگلینڈ کے بازار میں ایک ایسے نا چھڑی وہ گھما رہا تھا، تو وہ چھڑی دوسرے کے ماتھے پہ جال لگی، تو اس نے کہا وہ بھائی کیا کر رہے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تو اس نے کہا آئی ایم اے فری مین آف اے فری کنٹری اینڈ فری ٹو ڈو ایوری تھنگ۔ دوسرے نے کہا یو مے بی اے فری مین آف اے فری کنٹری اینڈ فری ٹو ڈو ایوری تھنگ بٹ یور فریڈم از کلوزڈ دیئر ویئر فرام مائی فور ہیڈ بگنس۔ اس نے کہا مامے خان، اوے بھائی، اوے لالا، بے شک تو آزاد ملک کا آزاد باشندہ ہے، جو چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری پیشانی شروع ہوتی ہے۔ تو آزادی جو ہوتی ہے میرے بچوں، اس کی حد ہوتی ہے، اس کا ایک ترتیب ہوتی ہے، اور ایسی آزادی یا ایسے معاملات جو ہیں وہ برائے مہربانی نہ کیا کریں جس سے پھر پوری قوم کو عزت سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ یہ ایک سوال آ گیا اس دوران، سر میرا خامد کیمپ میں بند ہے، آزاد ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جی آزاد ہو سکتے ہیں، پر امید رہنا چاہیے، اور آزاد ہونے کے لیے اب حقیقت یہ ہے کہ بڑے سارے کیمپوں سے، بڑے سارے پولیس اسٹیشن سے پولیٹیکل اسائلوم کی اپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں، بدریہ وکیل کریں یا خود کریں۔ اچھا، اس میں سے آزادی میں سب سے جو بہتر رستہ ہے، اکثر وکلا 500، 700، 1000، 2000 بڑے بڑے پیسے لے رہے ہیں، تو ان جو اب کنڈیشنز ہیں ان میں سب سے بہترین حالت یہ ہے کہ کسی زمیندارے سے تعلق رکھنے والے کسی ایسے وکیل کے ذریعے جو زمیندارے کا بھیڑ بکری گائے بھینس کا عادیہ ارگاسیہ ورک پرمٹ نکلوائے اور اس پر بندہ آزاد ہو۔ یہ آزادی کی جو کیفیات ہیں ان میں سب سے بہترین کیفیت ہے، تاکہ بندہ 6 ماہ لیگل ہوگا، کام کرے گا، سلسلہ کرے گا۔ اچھا، بڑے سارے بچے ان کو وکلا اس طرح نکلواتے ہیں کہ وہ 1 ہفتے کی حاضری دینی ہے اور 1 مہینہ کا۔ کل میں نے ایک دیکھا، ایک ساتھی پیرستیری مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جب میں گیا تو انہوں نے مجھے پیپرز دکھائے، وکاس ان کا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر اس پہ کیا کارڈ بن سکتا ہے؟ تو اس پہ 2 ٹوک واضح یہ لکھا تھا کہ 30 دن only in 30 days میں ہمارا ملک چھوڑ دیں، ہر ہفتے پولیس اسٹیشن حاضری لگائیں۔ اگر تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اگر آپ 30 دن کے اندر ملک نہ چھوڑیں گے تو ہم جہاں آپ کو دیکھیں گے پکڑیں گے اور پھر آزاد نہیں کریں گے جب تک آپ کو آپ کے ملک واپس نہ بھیج دیا جائے۔ یہ کیفیات ہیں، تو اس طرح کا آزاد ہونا چلو پھر بھی بڑی آزادی ہے، لیکن بڑا سخت خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ اب یہ جو کیفیات کچھ نادان بچوں کی وجہ سے ہوئی ہیں،
اس کی وجہ سے یونان میں بڑا لمبا چوڑا تبصرہ چل رہا ہے کہ سارے کے سارے پاکستانیوں کو جہاز بھریں، 10 12 15 20 50 جہاز بھریں اور ان کو ان کے گھر جو ہے بھیجیں۔ وہ کسی نے منسترا کی کوئی غلطی کی، کسی نے سیدھگما کی، کسی نے کچھ کیا، بہرحال گزارش یہ ہے کہ شاید آپ کو نہ پتہ ہو کہ اس سے کتنا زیادہ سختی تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہر ساتھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ قریب رہنے والے ساتھیوں کو گزارش کریں، منت کریں، سختی کرنی پڑے سختی کریں۔ میرے بچوں، اب بڑے سارے بچوں نے آج یہ مجھے، خواتین تک نے یہ کہا کہ جاوید صاحب انہوں نے پڑھواندے کیوں نہیں تسی؟ اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں کسی کو پکڑوانے کے چکر میں پڑ جاؤں۔ میں نے تو آپ کی جو ہے آزادی کا سبب بننا ہے، میں نے تو آپ کی رہائی کا سبب بننا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں کوئی گڑھے میں گر رہا ہو تو اس کو پیچھے سے دھکا دے کے بھی بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے یا کچھ ہونے والا، بعض اوقات دھکا دے کر بھی اس کو بچایا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو بچانا ہے۔ اب شرم آ جائے کسی فرد کو، توبہ کر لے کہ یا اللہ یہ مجھ سے ہو گیا نادانی میں، غفلت میں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، شرمسار ہو جائے بندہ، تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ بہرحال لیجئے، اب اللہ کے حوالے آپ کو کرتا ہوں، میرا سلام قبول کریں، اور اللہ کرے کہ میرے وطن میں، وطن عزیز پاکستان میں جو ہے عدل کا نظام قائم ہو، یہ رشوت، یہ سود، یہ ظلم، یہ جبر، یہ نہ رکنے والی غفلت جو ہے، خدا کرے کہ اس پر بھی کام ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب 22 کروڑ میں سے کم از کم 5 کروڑ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے بچوں، وہ محلے کا ایک بدماش ہوتا ہے نا، بدماش آتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ محلے کا بدماش آتا ہے نا تو وہ 500 گھر ہیں، تو جس کو چاہتا ہے ٹھڈے مارتا ہے، جس کو چاہتا ہے گالیاں مارتا ہے، بک بکارے کرتا ہے۔ تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر 15-20 شرفا ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، ہاں جی کیا بات ہے جی، کیا مسئلہ ہے آپ کا، تو کہتے ہیں دنا اس کی جمنے والی ماں جو ہے اس کے کلیجے کو ہاتھ پاڑ جائے گا کہ بھئی یہ 15-20 شریف بندے کھڑے ہو گئے ہیں، لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ پھاپ پھونک کرتے ہوئے وہ واپس چلا جائے گا۔ تو آؤ میرے بچوں، آؤ میرے شہزادوں، اس طرح کی غفلت کہیں ہم بھی ان ساری غفلتوں کا حصے دار نہ بن جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ روز قیامت ہم سے یہ پوچھا جائے اچھا بھائی تم پر ظلم ہوتا تھا، جبر ہوتی تھی، رشوت لی جاتی تھی، بدماشیاں کی جاتی تھیں، تم آگے سے راضی تھے؟ جب تم راضی تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس ظلم میں، اس جبر میں، اس بدماشی میں، اس قصور میں تم بھی برابر کا شریک ہو۔ تشریح ہے نا، ظلم کے سامنے خاموشی جو ہے وہ ظالم کا ہاتھ مضبوط کرتی ہے۔ یہی میں نے کہنا تھا۔ اللہ کے حوالے ان خاندانوں سے پھر ایک دفعہ اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور بڑے سارے حال تھے، بڑے سارے حال تھے، ایک بھی بچہ، ایک بھی مرد، ایک بھی عورت زندگی کی بازی نہ ہارتے اگر ڈیوٹی دینے والا غفلت نہ کرتا۔ اللہ کے حوالے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے وطن کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی خیر فرمائے، انسانیت کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم۔